السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ میرے دینی بھائیو، بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو پیش کیا تھا تارک نماز کے سلسلے میں، اور نماز کے مکمل چھوڑنے والوں کے انجام کو بتایا تھا اقوال ائمہ اور حدیث کی روشنی میں، اور یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ نماز ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے وقت کے ساتھ۔ اس کا انکار کرنا، اس کا چھوڑنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقتہ نماز کو فرض کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب 5 وقتہ نماز کے علاوہ اور بھی کچھ نمازیں ہیں جس کا ثبوت حدیث کے اندر ہے، جس پر عمل کیا جاتا ہے اور سنت ہے یا فرض ہے۔ 5 وقتہ نماز جو ہمارے پر فرض ہے، اسی طریقے سے اور بھی نمازوں کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا ہے، جیسے صلاۃ العیدین ہے، صلاۃ الاشراق ہے، صلاۃ الخسوف ہے، صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الاشراق ہے۔ ان تمام نمازوں کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے، تو اس کو ہم ادا کریں تو بہتر بات ہے۔ لیکن ان نمازوں کا تذکرہ جو حدیث کے اندر نہیں ہے، جو 400 سال کے بعد، 480 ہجری کے بعد جس کا ایجاد ہوا، وہ صلاۃ الرغائب کے نام سے موسوم ہے، اور اسی مہینے کے اندر رجب کے فرسٹ مہینے میں، فرسٹ جو جمعرات ہو اور جمعہ ہو، اس دن اہتمام کرتے ہیں لوگ، اور یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ لہذا اس مناسبت سے بتانا بھی ضروری ہے کہ جو نماز ثواب کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، اسے ثواب ملے گا، لیکن یار یہی نماز جس کا ثبوت قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے، جو صلاۃ الرغائب سے نام سے موسوم ہے، اس کو کرنے سے گناہ ثواب کے بجائے گناہ ہوگا، کیونکہ بدعت ہے، کیونکہ اس کا ایجاد 480 ہجری میں اس کا ایجاد ہوا۔ یہ تو اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو باتیں نہیں تھیں، اگر اس کو رچا گیا، گڑھا گیا اور عمل میں لایا جاتا ہے تو بدعت ہے۔ رجب کے مہینے کی بدعت، رجبی نماز اس کو کہہ لیا جائے، صلاۃ الرغائب کہہ لیا جائے، تو اس اعتبار سے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اس کے دلیل کے لیے فضیلت میں لوگ موضوع روایتیں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب و شہر اللہ و شعبان الشہری و رمضان و شہر امتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ موضوع روایت ہے، کبھی اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خصوصیت کے ساتھ کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس طرح کے جملہ استعمال نہیں کیا، بلکہ وضاء حدیث جب پیدا ہوئے حدیثوں کو گڑھنے والے، ان لوگوں نے ان کی فضیلت میں حدیثیں گڑھی، موضوع روایتیں گڑھی، اس کو پیش کر دیا۔ بہرحال ہر مہینہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں چند مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، جس میں رجب بھی ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ لیکن اس کے اندر بدعت کو فروغ دیا جاتا ہے، یہ کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے اور پھر جمعہ کی رات کو مغرب کے بعد، یعنی مغرب اور عشاء کے مابین دن کو روزہ رکھے جمعرات کو، اور جمعہ کی رات بعد المغرب قبل العشاء، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز کی ادائیگی کرنی ہے، جو 2 رکعت پر سلام پھرنا ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کو پڑھنا ہے، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ دیکھیے اس مسئلے میں، اس نماز میں جہاں بدعت والی نماز ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی تلقین کر رہے ہیں لوگ، حالانکہ یہ نماز ہی ثابت نہیں ہے۔ بہرحال ان کا اپنا بناوٹی طریقہ ہے رجبی نماز کا، یا صلاۃ الرغائب کا لیا جائے، ان نماز کا طریقہ جو ہے بناوٹی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جمعرات کی رات کو مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر
اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، پھر نماز سے فارغ ہو تو مجھ پر 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سجدہ کریں اور 70 مرتبہ سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، یعنی سجدے میں، یعنی 2 رکعت پڑھیں گے اور جب سجدہ کریں گے پہلی رکعت میں تو سجدے کے اندر بھی دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ درود شریف اور سجدہ کریں گے تو 70 مرتبہ سبح قدوس، یعنی سجدے کی حالت میں 70 مرتبہ سبح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھیں گے۔ اس کا سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھیں گے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز العظیم، پہلی رکعت میں پہلا سجدہ۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اس کے بعد سجدے میں سبح قدوس پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے سلام پھیرنے کے بعد دوسرا سجدہ کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو کچھ مانگے گا اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ موضوع روایت ہے۔ اب اتنی فضیلت جس نماز کی بتا دی ہے کہ اتنے رکعات کو پڑھنا ہے، ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس نماز کی ادائیگی کے بعد جو بھی دل میں خواہش ہو، جو حاجت ہو، آپ کو جو مانگنا چاہیں اللہ سے مانگے، وہ سب مکمل پوری ہو جائیں گی، وہ حاجتیں پوری ہوں گی۔ اب اتنی فضیلت والی نماز جب بتا دی جائے تو کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے ضرور اس کی ادائیگی کرے گا تاکہ ہماری جتنی مرادیں سب پوری ہو جائے اور ہم اس فضیلت سے فیضاب ہو سکیں۔ لہذا یہ روایتیں گڑھی گئی اور اس نماز کا ایجاد کر دیا گیا، اور یہ موضوع روایت ہے، موضوعات ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے۔ اس میں امام جوزی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موضوعات میں نقل کرتے ہوئے کہا ایک راوی اس میں ابن جہزم ہے جو مجہول ہے، اور ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ سب روایتیں جھوٹی اور باطل ہیں، یعنی جتنی بھی روایتیں آئی ہیں وہ سب باطل ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز یہ موضوع ہے، المجموع النووی صفحہ نمبر 389، اور علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موضوعات صفحہ نمبر 440 جلد نمبر 2 میں بتایا۔ محمد بن طاہر الہندی کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب و موضوع بالاتفاق، تذکرۃ الموضوعات صفحہ نمبر 44۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، الفوائد المجموعہ صفحہ نمبر 50۔ اسی طرح سے حنفی کے بہت بڑے مشہور عالم دین، پایہ کے عالم مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی، وہ لکھتے ہیں کہ ان حدیث صلاۃ الرغائب موضوع بالاتفاق عند اکثر المحدثین، اکثر محدثین کے نزدیک صلاۃ الرغائب والی نماز موضوع ہے بالاتفاق، لہذا اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، طبع تابعین، ائمہ محدثین، مجتہدین، فقہاء کرام سے یہ باتیں کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور اس نماز کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا ہے۔ اب اسی طریقے سے صلاۃ الرغائب اور فقہاء کرام کو دیکھتے ہیں۔ احناف کے نزدیک یہ فقہاء احناف حاشیہ الاشباح للحموی سے نقل کرتے ہوئے معروف اپنی کتاب رد المختار، حاشیہ در مختار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 544، اس پر تحریر کرتے ہیں، لکھتے قال قد حدث بعد 487 من الہجرت، وقد صنف العلماء كتبا في إنكارها وذمها وتصفية فاعلها، ولا يقتر بكثرة الفاعلين لها في كثير الأمصار۔ یہ نماز 480 ہجری کے بعد ایجاد ہوئی، اور علماء نے اس کے انکار، مذمت اور اس کے ادا کرنے والوں کو احمق قرار دیا ہے۔ یہ حنفی کی مشہور کتاب ہے در مختار، رد المختار، اس کے اندر عبارت موجود ہے کہ یہ رجبی روز نماز یا صلاۃ الرغائب کا انعقاد، ایجاد 480 ہجری میں ہوا ہے، اور یہ باطل ہے، لائق مذمت ہے، اور اس سے کرنے والے احمق اور بیوقوف ہیں جس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ بہرحال اقوال ائمہ اور فقہی کتابوں کے حوالے سے باتیں رکھی گئی۔ اب یہ ہے کہ جو نماز یا جو طریقہ، جو بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہیں ہے، اس کا ادا کرنا ہمارے لیے لازم نہیں بلکہ چھوڑنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث
من حدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی نئی باتیں منسوب کی جائے ہماری طرف جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے وہ مردود ہے، جو کام مجھ سے ثابت نہیں ہے قول و فعل کے ذریعے سے وہ مردود ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، طبع تابعین کے زمانے سے کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں تھی یا اس نماز کا ثبوت نہیں ہے، لہذا مردود ہے اور اس کو چھوڑنے کے لائق ہے۔ جو لوگ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ باطل طریقے سے کر رہے ہیں، باطل نظریات اور عقیدے کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور یقین جان لیجئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فعل ثابت نہیں ہے تو اس سے کرنا مردود ہے، اور ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا، کیونکہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ ہر نئی چیز، ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر گمراہی ہے، گمراہی جہنم کا ٹھکانہ۔ بہرحال یہ مختصر سے باتیں میں نے موضوع اور مناسبت سے مکمل کے اعتبار سے نہیں کوشش کی ہے اللہ کی توفیق سے، لہذا جتنے بھی سامعین ہیں جو یہ بات سن رہے ہیں، تحقیق کو سننے کے بعد صلاۃ الرغائب کے اہتمام کرنے سے باز آ جائیں۔ ایسی نمازوں میں کوئی ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر، تو اس کا چھوڑنا ہم سب پر لازم ہے۔ لہذا ہم دعا بھی کرتے ہیں اور آپ لوگ کوشش بھی کریں کہ رب العالمین تمام لوگوں کے اندر سے اس موضوع من گھڑت روایت کے پیش نظر جو فضائل نماز کے سلسلے میں گڑھی گئی ہیں، صلاۃ الرغائب کے سلسلے میں، ان تمام بدعات و خرافات سے تمام امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔